الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور دیگر جگہوں پر بہت سی روایتوں میں مختلف انداز پر ایک روایت یہ سناتا ہوں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب اس آیت کا، اس حدیث کا نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے، خلاصہ کیا کہ تائبین کو یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے۔ اب گناہوں کی فہرست ظاہر سی بات ہے بیان کی جا رہی ہے، تو بہت سے لوگ بددل ہوں گے، مایوس ہوں گے، اس لیے آیت کریمہ وہ بیان کی گئی تھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بڑے سے بڑا پاپ اگر ہم سے ہو گیا ہے، ہم صدق دل سے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، انشاءاللہ ہماری توبہ رد نہیں کی جائے گی، اللہ پاک ضرور ہماری توبہ قبول فرمائیں گے۔ سچائی ہو، توبہ میں دیانت داری ہو، امانت داری ہو، سچائی کے ساتھ توبہ کریں، انشاءاللہ ضرور ہم آپ ان اللہ یحب التوابین کے مصداق بن جائیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ گناہ برباد کرتا ہے، گناہ جہنم میں لے جاتا ہے، ہر گناہ غداری ہے۔ گناہ جب بندہ کر لیتا ہے تو اس کے عقل میں فساد آ جاتا، فتور آ جاتا ہے، اچھے اچھے خیالات نہیں آتے۔ گناہ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعنتی ہو جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ فرشتے جو دعا کرتے ہیں صالحین کے لیے، اس دعا میں پھر اس کا حصہ نہیں رہ جاتا، یعنی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے، ارے یہی کیا کم ہے کہ اللہ کا غدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو بہت سے گناہ گنائے گئے تھے، جس میں سب ایک گناہ یہ ہے دھوکہ دینا۔ ہم آپ دیکھ لیں آج کل دھوکہ دیتے ہیں یا نہیں۔ دکاندار ہے وہ اپنے بارے میں دیکھے، اور ملازم ہے کسی کا اگر وہ تو وہ اپنے بارے میں سوچے، مدرس ہے تو وہ اپنے بارے میں سوچے، امام ہے تو اپنے بارے میں سوچے۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ہم خود دھوکے میں جی رہے ہیں۔ تو دھوکہ دینا یہ حرام ہے۔ پھر عار دلانا، یعنی کسی کو شرمندہ کرنا۔ جیسے ہمارے یہاں باہر رہنے کا رواج ہے، دبئی سعودی سے لڑکا آیا، 2 سال رہا، 2.5 سال رہا، بیچارہ مستقل، اب یہ پیسے بھی گھر بھیجتا رہا، تو ظاہر ہے تنخواہ پر یہ تھا۔ اب آیا، اگر یہ کہہ رہا ہے پیسہ زیادہ پاس میں نہیں ہے، تب لوگ کیا کہتے ہیں، کوستے ہیں، کیا کر رہے تھے وہاں، جبکہ یہ بیچارہ دے رہا تھا۔ اب اسے عار دلایا جا رہا، شرمندہ کیا جا رہا، کیا کر رہے تھے، وہاں جا کے گلی ڈنڈے کھیل رہے تھے کیا، وغیرہ وغیرہ الفاظ سے اسے شرمندہ کرتے، عار دلاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، جبکہ وہ محنت کر کے آیا۔ نمبر 3، اسی طرح ہمارے مدرسے والے بھی، ہم لوگ چونکہ مدرسے سے گزر چکے ہیں، اپنی پوری محنت کرتے تھے، چندہ وصولتے تھے، اس کے بعد جب آتے تھے دفتر میں جمع کرنے چندہ، تو جانتے ہیں منشی جی کیا کہتے، کیا کر رہے تھے، بس یہی تھا نا۔ اب جس کا چندہ زیادہ ہوا رہتا تھا وہ تو بڑا مست ہوتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ نہیں، عار نہ دلائے، عار دلانا کسی کو کیا ہے، حرام ہے۔ دھوکہ دینا، عار دلانا۔ نمبر 3، کسی کے نقصان پر خوش ہونا۔ یہ نمبر 3 آج کے اس کلپ میں بیان کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ سارے کلپس موجود ہیں، روحانی مہلک بیماریاں نمبر 1 2 3 4 5 6 یہ ساری آ رہی ہیں اور آ چکی ہیں، اس لیے اور باقی جو حضرات نہ سنے ہوں اس کو سن لیں گے۔ کسی کے نقصان پر خوش ہونا،
कोई कारोबार कर रहा है, मसलन उसका नुकसान हो गया या कोई लेके बैठ गया उसका, आम तौर पे ऑफिस वाले जो ट्रैवल चलाते हैं बेचारे वो क्या करते हैं, वीज़ा का काम करते हैं कि आपको हम 3 महीने वीज़ा दे देंगे। बेचारा अब नतीजा हुआ, कई जानने वाले मेरे ऐसे हैं, वो बेचारे सच्चे हैं सुच्चे हैं, लेकिन उनका पैसा आगे से किसी ने दबा लिया। अब इससे कह रहा अच्छा, अब जो आसपास के लोग हैं जो और ट्रैवल चलाते हैं या इस तरह की ऑफिस चलाते हैं, जब वो देखते इसकी ऑफिस टूट रही है तो वो खुश होते नहीं, ये हराम है, हराम। किसी के नुकसान पर हंसना, तमस्कुर करना, खुश होना, ये क्या है, हराम है, हराम। इसी तरह से और बहुत से सारे गुनाह हैं, इसलिए हम लोगों को हर गुनाह से बचने की फिक्र करनी चाहिए। फिर तकब्बुर है, अनानियत, अल्लाह पाक मुतकब्बिरीन को पसंद नहीं करते। इसलिए अगर ज़र्रा बराबर, हदीस पाक में आता, ज़र्रा बराबर अगर हमारे आपके दिल में तकब्बुर होगा तो अल्लाह की दोस्ती से हम महरूम रहेंगे, अल्लाह की दोस्ती हमें आपको नहीं मिल सकती। इसलिए तकब्बुर से भी तौबा करनी चाहिए। फ़ख्र करना, फ़ख्र करना, फ़ख्र क्या है, मैं यानी मैं ऐसे काम नहीं करता, फ़ख्रिया कहे आदमी, मैं ऐसे काम। तकब्बुर और फ़ख्र में हमारे हज़रत बयान फरमाते थे, बस बाल बराबर समझ लो फ़र्क है, बाल बराबर फ़र्क है। तकब्बुर करने वाला उसमें तो ऐठन होती है, ये जो फ़ख्र करता है इसका लहजा थोड़ा सा बदला होता है, थोड़ा सा। अल्लाह पाक हम सबको फ़ख्र से भी बचाए। अब फ़ख्र सुन लें कैसा, अगर हसब नसब पे फ़ख्र है कि मेरी जैसी किसी ख़ानदान नहीं, मेरी जैसी किसी की दुकान नहीं चलती, मैं जो इतनी इबादत कर लेता हूँ, तिलावत रियाज़त और तमाम, फ़ख्र कि यानी मैं ऊंचे ऊंचे काम कर रहा हूँ, जताए नहीं लेकिन लहजा इसका बता रहा है। लहजा जताना तो अलग गुनाह हो जाएगा, लहजा इसका बता रहा है। ये फ़ख्र, बड़प्पन, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। हरदम आजिज़ी, नियाज़मंदी इनके सारी हो, तवाज़ु हो। तभी हदीस पाक में आता, मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु करता है, अल्लाह के लिए, इसमें शर्त है। बाज़े लोग देखते हैं बड़ा रईस, बड़ा ऑफिसर, दुनियादार ओहदे वाला या कोई इस किस्म का रुपए पैसे वाला आ गया, अब उसके सामने बिछे जा रहे हैं। इसको तवाज़ु नहीं कहेंगे, इसको आजिज़ी नहीं कहेंगे। इसीलिए शर्त लगाई, अल्लाह के लिए तवाज़ु हो, अल्लाह के लिए झुकना हो, अल्लाह के लिए। तो अल्लाह पाक ऐसे को इज्जत देते हैं, ऐसे को बुलंद करते हैं। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक हम सब के दिलो दिमाग से सारे खन्नास निकाल दे, सारी बुराइयां निकाल दे, सच्ची सुच्ची तौबा करके हम सबको अपना वली बना ले। वमा अलैना इल्लल बलाग।